अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन्वेस्टिगेशन विद इमदाद सूमरो में मैं हूँ आपका होस्ट इमदाद सूमरो। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक रिवायत रही है कि इक़्तिदार के असूल के लिए हर तरह की अ, बेउसूली की जाती है। और शुरू दिन से कहा जाता है कि सियासत में कोई भी उसूल नहीं होता। इस बेउसूली की सियासत पे हमें पाकिस्तान की सियासी जमातों में सबसे सर फहरस्त पीपल्स पार्टी और MQM नज़र आते थे। लेकिन कुछ सालों से, कुछ अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको एक सियासी तौर पे एक मैच्योर जमात समझा जाता था और ये तस्वर किया जाता था कि उसने बहुत सीखा है अपने सियासी जो कायदीन थे उनके सज़ाओं से उन्होंने बहुत सीखा है। और जो उनके ऊपर इस्टब्लिशमेंट की तरफ से जो जुल्म रवा रखे गए उनसे उन्होंने बहुत सीखा है। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के लिए ये तासुर था, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा के लिए तासुर दिया गया था, पेश किया गया था, जो कि बहुत हद तक वो बेहतर भी है। उनका पॉलिटिकल स्टैंस, मुझे क्यों निकाला, पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत बेहतर तस्वर किया जाता था मुल्क की सतह पे। और उनके इस नैरेटिव की वजह से मुस्लिम लीग नून एक पंजाब बेस्ड GT रोड की पार्टी या सेंट्रल पंजाब की पार्टी से उभर कर एक मुल्की लेवल तक कबूलियत का दर्जा ले रही थी। सिंध में उसको पजीराई मिल रही थी, KP में उनको पजीराई मिल रही थी, बलूचिस्तान के जो अवामी हलके हैं उनको उनके इन मौक़िफ़ की वजह से, इनकी इस उसूल पसंदी की वजह से उनको बेहतर समझ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार के हसूल के लिए अब तेज़ी से हमें मुस्लिम लीग नवाज ही पीपल्स पार्टी और MQM के रास्ते पर गामजन नज़र आ रही है। सबसे बड़ा जो अब उन्होंने अहम जो शाहकार किया है, जो मैं तो कहूँगा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है, और जो वो सियासी तौर पर कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध में, उसके बाद KP में और बलूचिस्तान में और पंजाब में, वहाँ पर उनके कदम जमने से पहले ही हमें उखड़ते हुए नज़र आते हैं। हम आते हैं आज के अहम मौजू 18वीं तरमीम और 7th NFC अवार्ड की तरफ। तकरीबन आज से एक हफ़्ता 10 दिन पहले एक बड़े अखबार डॉन में ये ख़बर आती है कि मुस्लिम लीग नून अपने इलेक्शन मंशूर में ये हिस्सा उसको बना रही है कि 18वीं तरमीम की अहम शिकों का ख़ात्मा किया जाए। ख़ास तौर पर उनकी नज़र जो थी वो NFC अवार्ड पर थी। NFC अवार्ड और ये जो 18वीं तरमीम है ये 2010 में मंजूर हुई थी। उसको बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और उस वक्त की जितनी भी उनकी इत्तेहादी जमायतें थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, रज़ा रबानी साहब, इन सब का एक कारनामा समझा जा रहा था। बिलाशुबा पाकिस्तान के क़याम के बाद सबसे जो अहम माइल स्टोन था वो 1973 का आइन था, एक मुत्तफ़िका आइन था जिसमें चारों सूबे मुत्तफ़िक थे। और उसके बाद मेरी ज़ाती राय में ये जो 18वीं तरमीम और 7th जो NFC अवार्ड है वो एक बड़ा पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक माइल स्टोन है। और ये एक ऐसा बॉन्ड है जिससे पाकिस्तान का जो वफाक है हमें मजबूत होता हुआ नज़र आता है। और पाकिस्तान का वफाक इस 18वीं तरमीम से कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत हुआ। लेकिन क्या किया जाए, इस्लामाबाद में जो बैठे हुए बुकरात हैं, जो फेडरल इस्टब्लिशमेंट के लोग हैं या वफा की ब्यूरोक्रेसी है जो अपने आप को अक्ल कुल समझती है, वो ये समझते हैं कि सारा मुल्क वो चला रहे हैं, वही अक्ल कुल है। सियासतदान बेवकूफ़ है, सहाफ़ी बेवकूफ़ है, उनको कुछ पता नहीं है। सियासतदान करप्ट हैं, बेवकूफ़ है। लेकिन अगर हम देखे जाए करप्शन और बेवकूफ़ी और नाअहली में, तो वफा की ब्यूरोक्रेसी और इस्टब्लिशमेंट के जो अहम अफसरान हैं वो हमें उस दौड़ उनसे आगे ही नज़र आते हैं। कई मौक़े पे उन्होंने साबित किया है। उसके बाद उनकी ये ख्वाहिश थी, उनके पहले दिन से पेट में मरोड़ हो रही थी कि ये जो जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के जो 52% सूबों को जा रहा था उसका हिस्सा 57% क्यों किया गया है। इस नए जो विरासत थी उसमें सिंध को 23% और पंजाब को 51% मिल रहा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में भी इस पर रिजनमेंट आएगी, पंजाब के लोग भी इस पर एतराज़ करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज
اپنے آپ کو ایک صوبائی اور سینٹرل پنجاب کی پارٹی سے آگے نکل کر ایک جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بلوچستان میں بھی گئی، بلوچستان میں کس طرح ان کو سپورٹ کیا گیا، جو وہاں کے جو الیکٹیبلز ہے یا وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں ان کو ان کی جھولی میں ڈالا گیا، لیکن ان کو کے پی میں اور سندھ میں اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی۔ اس طرح کی کتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے یا وہ کتنا بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو رائے ہے اس کو وہ ٹو کرے 18ویں ترمیم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، یا اپنا جو تاریخی پرسپیکٹیو ہے یا ان کا تاریخی جو نیریٹو ہے یا تاریخی جو نظریات ہے، اگر وہ ان پہ کمپرومائز کرے گی، لیکن اس کے باوجود ان کو سندھ میں، کے پی میں اور شاید پنجاب میں ان کو پذیرائی قطعی طور پہ نہیں ملے گی۔ ان کو جو پذیرائی مل رہی تھی وہ ان کے اصولی موقف کی وجہ سے مل رہی تھی۔ 18ویں ترمیم کو اور 7th NMC ایوارڈ کو سندھ کے لوگ، کے پی کے لوگ، بلوچستان کے لوگ اور پنجاب کے لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جو بھی اس میں دراڑیں ڈالے گا، اس کو ختم کرنے کی سازش کرے گا، وہ اس کو اپنے حقوق پر ڈاکہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹ میں یہ واضح اعلان کیا کہ ہم 18ویں ترمیم کی کچھ شقوں کو ختم کرنے کے حق میں۔ اسحاق ڈار کا یہ بیان مسلم لیگ نون کا پالیسی بیان ہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسحاق ڈار نواز شریف صاحب کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ایک اہم پلر ہے۔ بلا شبہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کو ایک پیغام ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک خوشامد کے زمرے میں آتا ہے تاکہ اپنے اقتدار کا راستہ ہموار کیا جائے، اور اس اقتدار کی راہ میں اب مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی بھی اصول اور ضابطہ ہے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آتا۔ اس ترمیم کی جو 18ویں ترمیم کی جو سب سے اہم شق ہے، آرٹیکل 160 اس کا سیکشن A3 یہ بتاتا ہے کہ صوبوں کو جو 57.5% دی گئی ہے 7ویں مالی ایوارڈ یا 7th NFC ایوارڈ کے ذریعے، اس کو ڈائریکٹ مالیاتی ایوارڈ میں کسی بھی طور پر کم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک نامور صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، نصیر میمن صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ پون صدی سے صوبوں کے جو وسائل ہڑپ کر رہی تھی، اس کے لیے 18ویں ترمیم ناقابل ہضم ہے۔ اپنے دور اقتدار میں پی ٹی آئی نے اس ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کا جو سب سے بڑا اتحادی پارٹی تھی MQM، اس نے بیرسٹر سیف کے ذریعے ایک ترمیم پیش کی تھی جو سینیٹ آف پاکستان سے 18 کے مقابلے میں 25 ووٹوں سے رد ہو گئی۔ اس سلسلے میں آج کل اسلام آباد کے سرکلز میں یا وفاقی سطح پر پرائم منسٹر کے جو مشیر خزانہ ہے ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، وہ بہت سرگرم ہیں اور اپنی رائے کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو اس بات سے قطعی کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی کوششوں سے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو ذہن ہیں، جو بکرات بیٹھے ہوئے، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، کہ ان کوششوں سے وفاق پاکستان کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، لوگوں میں، چھوٹے صوبوں کے لوگوں میں، سندھ کے لوگوں میں، بلوچستان کے لوگوں میں، کے پی کے لوگوں میں کیا میسج جائے گا، اور وہ اس کا کیا خراب تاثر لیں گے، اور ان کا اپنے ملک سے جو اعتبار اور اعتماد کی فضا قائم ہو رہی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں نہ ڈاکٹر وقار مسعود کو اس کی پرواہ ہے، نہ اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھے ہوئے اصل منصوبہ سازوں کو یہ پرواہ ہے۔ اب اگر ہم نظر ڈالیں گے تھوڑی سی، جو وفاقی گورنمنٹ کے زیر انتظام چلنے والی کارپوریشنز ہیں جو ملکی خزانے کو سالانہ 500 ارب روپے کا نقصان دیتی ہیں، وہ ڈاکٹر وقار مسعود اور اس کے جو پیچھے ذہن ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو نظر نہیں آتے۔ چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں تو کوئٹہ الیکٹرک کارپوریشن 94 ارب روپے سے زیادہ سالانہ قومی خزانے کو نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح پاکستان ریلوے 50 ارب روپے سے زیادہ، سکھر الیکٹرک کارپوریشن 40 ارب روپے سے زیادہ، SSGC سوئی سدرنگ گیس 21 ارب روپے سے زیادہ، پاکستان اسٹیل مل 20 ارب روپے سے زیادہ، ہیسکو 17 ارب روپے سے زیادہ، PSO 14 ارب روپے سے زیادہ، اور پشاور الیکٹرک کارپوریشن 14 ارب روپے سے زیادہ۔ اور صرف آپ ریلوے کے اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں گے تو 3 سال میں ریلوے نے پاکستان کے قومی خزانے کو 100 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کیا ہے۔ اپریل 2010 میں یہ ترمیم پاس ہوئی تھی اور پہلے دن سے اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئی تھی۔
اب جو ڈیوالو ہوئی تھی منسٹریز اس کے بھی نئے نام رکھ کے فیڈرل گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگز کے نام پہ، ایگریکلچر نیشنل فوڈ سیکورٹی کے نام پہ، ہیلتھ نیشنل ہیلتھ اور سروسز کوآرڈینیشن کے نام پہ، انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے نام سے وفاقی حکومت نے اپنے پاس رکھا ہے. اب سب سے آخری کنکلوڈنگ پیرا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو سندھ میں سیاست کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کے پی میں اپنے حمایتی بڑھانا چاہتی تھی، اس کو جو اٹھان تھی، جو ان کی جو اڑان تھی، وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے جو مہربان دوست ہیں بشیر میمن صاحب، وہ جب یہ 18ویں ترمیم کے خاتمے 7th نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے، اس کو خاتمے مالیاتی ایوارڈ کے خاتمے کا جب نظریہ لے کر پہنچیں گے تو ان کو سندھ میں کتنی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. یقیناً ان کو ریزسٹنس آئے گی، یقیناً ان کی سیاسی راہ میں رکاوٹیں آئے گی. وہ صحافیوں کا، دانشوروں کا، تجزیہ نگاروں کا اور سب سے آخر میں عوام کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور پیپلز پارٹی اس پوائنٹ کو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران سب سے زیادہ استعمال کرے گی. اور جو سندھ کے لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آتی تھی کہ اب وفاقی پارٹیوں نے ان کی طرف دیکھا ہے اور وہ سنجیدہ ہیں کہ وہ سندھ صوبے میں ایک سنجیدہ الٹرنیٹ دیں اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک متبادل قوت بنے، اور ان کی وہ امیدیں مسلم لیگ نواز کی اس موقف کی وجہ سے دم توڑتی ہوئی نظر آتی.